ہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ آج ہم نے کیا ہے نا ان چیزوں پہ غور دینا بند کر دیا ہے، ان چیزوں پہ غور دینا بند کر دیا ہے، اسی لیے تو ماں باپ ذلیل ہو رہے ہیں، اس لیے تو ماں باپوں کو شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے، اسی لیے تو ماں باپ رسوا ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے نہیں سنا؟ آپ نے نہیں غور دیا؟ تو میرے بھائیوں کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے ماں باپ، میرے بھائیوں ماں باپوں سے کہتا ہوں، ماں باپوں سے اور اولادیں بھی خاص طور سے سنیں، جو ماں باپ ہیں ان چیز پر غور دیں، غور دیں، یہ بہت ضروری باتیں ہیں، ہماری زندگی کی بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، بہت خاص باتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، ان باتوں پر غور دینا جو میں یہ کہنے لگا ہوں یہ ہماری زندگی میں بہت کام آنے والی ہیں، یہ ہماری زندگی میں بہت سہولتیں لانے والی ہیں۔ اگر ہم نے ان باتوں کو اپنا لیا، ان باتوں کو کر لیا، ان باتوں پر عمل کر لیا اور ان باتوں کو پہچان لیا تو اللہ کی قسم عزت اور ذلت دینے والا میرا اللہ ہے، اور ہم ان باتوں کو کریں گے تو اللہ انشاءاللہ ہمیں عزت عطا فرمائے گا، ہمیں سکون عطا فرمائے گا، ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، ہمارے دلوں کو راحت نصیب فرمائے گا، اور ہمیں بڑھاپا بھی ایک پرسکون، ایک بھرے ہوئے سکون کے ساتھ ہمارا بڑھاپا بھی اللہ تعالیٰ ایسے گزروائے گا کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، ہاں گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ماں باپ ذلیل کیوں ہوتے ہیں؟ ماں باپ ذلیل کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اولاد ماں باپوں کی نافرمانی کیوں کرتی ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانیاں اولاد کیوں کرتی ہے؟ ماں باپ کا حکم کیوں توڑتی ہے؟ ماں باپ کی باتوں کو کیوں نہیں مانتی؟ کبھی غور کیا ہے؟ ہاں میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اولادیں ماں باپ کا حکم کیوں توڑتی ہیں، ماں باپ کی باتیں کیوں نہیں مانتی ہیں، ماں باپ سے محبت کیوں نہیں کرتی ہیں، ماں باپ کے درد کو کیوں نہیں پہچانتی ہیں، کیوں نہیں سمجھتی ہے یہ اولادیں ماں باپ کی درد کو، ماں باپ کی باتوں کو، ماں باپ کی فیلنگ کو۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں سمجھتی ہے۔ میرے بھائیوں میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جو آج ہماری اولادیں جو یہ نافرمان ہوتی ہیں، یہ ماں باپ کی بہت بڑی کمی ہے، ماں باپ کی طرف سے بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی ماں باپ یہ کمی کرتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو صحیح سے وقت نہیں دیتے، صحیح سے باتیں نہیں کرتے، صحیح سے ان کی تربیت نہیں کرتے، ان کو صحیح تربیت نہیں دیتے، صحیح علم نہیں دیتے، ان کو علم کے بارے میں بتاتے ہی نہیں ہیں، ان کو حقوق کے بارے میں بتاتے ہی نہیں ہیں، ان کو پیار محبت دکھاتے ہی نہیں ہیں، ان کو اللہ کے پیغام سناتے ہی نہیں ہیں، نبی کے طریقے سکھاتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ماں باپوں کی نافرمانیاں یہ جبھی تو بڑھتی ہیں جب اللہ کا حکم زندگی میں نہیں ہوتا ہے، نبی کا طریقہ زندگی میں نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ بھی اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، ماں باپ خود بھی نمازیں نہیں پڑھتے، خود بھی اللہ کا شکر نہیں کرتے، خود بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، خود بھی نمازیں نہیں پڑھتے، خود بھی ایک ٹائم کی نماز پڑھی، 2 ٹائم کی، کتنے تو ایسے پڑھتے ہی نہیں ہیں، ایک ٹائم کی نماز پڑھی، 2 ٹائم کی نماز پڑھی، 3 ٹائم کی نماز پڑھی۔ میرے بھائیوں ماں باپوں کو بھی چاہیے 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، اپنے رب کی نمازیں ادا کریں، اپنے رب کے حقوقوں کو سمجھیں، اپنے رب کے حکموں کو پورے کریں، اپنے نبی کی سنتوں سے محبت کریں، اپنے نبی کی سنتوں کو اپنائیں اور اللہ کے حکم اور نبی کی سنت اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور انہی چیزوں کو جو ہم پہ فرض ہیں، جو ہمیں کرنی ہے، انہی کو اپنی اولادوں کو بتائیں۔ ہاں اپنی اولادوں کو ان باتوں کے بارے میں بتائیں اور اپنی اولادوں کو نیک کاموں کے بارے میں بتائیں، نیک چیزوں کے بارے میں انہیں سکھائیں، بتلائیں کہ ہمیں زندگیاں کیسے گزارنی ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں میں کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے اپنی زندگی میں، کنہیں اختیار نہیں کرنا ہے، کیا ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے اور کیا نہیں لانا ہے۔ یہ ماں باپ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں کن چیزوں سے رکنا ہے اور کن چیزوں کو کرنا ہے، ہمیں اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، نبی کی کیا سنتیں ہیں، نبی کیسی زندگی بتا کر گئے، اللہ کے کیا حکم ہیں، ہم انہیں بتاتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہاں سے بتائیں جب ہم خود ہی کرتے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں فرما بردار ہوں، ہماری اولادیں نافرمان نہ ہوں، ہمارے حکموں کو مانیں، ہم سے محبت کریں، تو میرے اللہ کی قسم اس بات کو یاد رکھو کہ جب بندہ دنیا کا علم حاصل کرتا ہے، دنیا کی صلاحیتیں لیتا ہے، دنیا کی ڈگریاں حاصل کرتا ہے، وہ دنیا کو اتنی حاصل کرتا ہے کہ وہ ایک بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے، وہ ایک بڑے عہدے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اسے
دین کا کوئی علم نہیں ہوتا، اللہ کے اس کی زندگی میں کوئی حکم نہیں ہوتے، نبی کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، اس کو اسلام کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، پتہ بھی ہے تو ایسا مختصر پتہ ہے کہ ایک ڈنڈا ہے اور اس میں 10 جگہ 20 جگہ کٹ لگے ہوئے ہیں، کمزور ہو رہا ہے، اس طریقے سے اسے دین کے بارے میں پتہ ہے، اتنا کمزور، کہیں سے ہی ختم، کہیں سے ٹوٹا، کہیں سے گرا، کہیں سے کیسا، کہیں سے آڑا، کہیں سے ترچھا، اس طریقے سے اسے دین کے بارے میں پتہ ہے۔ تو میرے بھائیو اس چیز پر غور دو، جب بندے کو دین کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، اس کو علم نہیں ہوگا، تو پھر ماں باپ کی اس کو بالکل فکر نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی کہ ماں باپ غم میں ہیں یا خوش ہیں، کہ ماں باپ کس غم اور تکلیف میں ہیں، کیسی پرابلم میں ہے، کیسی پریشانی میں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہوئے گی۔ ماں باپ راضی ہیں ناراض ہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ اس کو علم ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کے ناراض ہونے سے کیا ہوتا ہے، ماں باپ کے راضی ہونے سے کیا ہوتا ہے۔ جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو انسان پر، اس کی اولاد پر کیا گزرنی چاہیے، اور جب ماں باپ خوش ہوتے ہیں تو اس کے دل کو کیسی راحت ہونی چاہیے، یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں ہے تو اس کو بھی کوئی فکر نہیں ہے ماں باپ ناراض ہیں یا راضی ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور پھر ماں باپ کیا کرتے ہیں جب اسے اللہ کی باتیں نہیں بتاتے، نبی کی سنتیں نہیں بتاتے، نبی کی زندگی نہیں سناتے، اللہ کے حکم اس کو نہیں بتاتے، تو پھر ماں باپ کیا کرتے ہیں، جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو اس سے بولتے میں بھی ڈرتے ہیں، جب وہ سامنے آتا ہے اس سے باتیں کرنے میں بھی گھبراتے ہیں کہ کہیں ہماری زبان سے ایسا جملہ نہ ادا ہو جائے، ایسا الفاظ نہ نکل جائے کہ کہیں اس کے دل کو برا نہ لگ جائے، کہیں یہ ہم پر ناراض نہ ہو جائے۔ پھر یہ ماں باپ غم کرتے ہیں کہ یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہاں یہ بھی ایک کڑوی حقیقت ہے، حالانکہ اولاد کو کرنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، ماں باپ کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اگر یہ ناراض ہو گئی تو یہ ہمارا جو اس کے ذریعے اب کھانا پینا ہو رہا ہے وہ بھی بند، ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم کما کے لا سکیں، اب یہ بڑھاپا بھی آنا، یہ سب کے ساتھ ہونا ہے، اس چیز سے کوئی نہیں بچ سکتا، اس کمزوری سے کوئی نہیں بچ سکتا، یہ فیلنگ، یہ باتیں، یہ وقت، یہ زندگی میں ہی ہونا ہے، اس زندگی میں ہی ہونا ہے۔ ہم اگر اپنی اولاد کو صحیح علم دیں گے، صحیح تربیت دیں گے تو ہماری اولاد ہماری فرمانبردار ہوئے گی، ہماری نافرمانی نہیں کرے گی، ہماری فیلنگ کو سمجھے گی، ہمارے دکھوں کو، غموں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو سمجھے گی، اس فیلنگ کو سمجھے گی کہ ہم کس پرابلم میں مبتلا ہیں، کس پریشانی میں مبتلا ہیں، کس پریشانی سے گزر رہے ہیں، پھر وہ ان باتوں کو سمجھے گی۔ اگر اس کو علم دیں گے دین کے بارے میں، بندے کو دین کا بھی علم دو، دنیا کا بھی علم دو، اگر صرف دنیا کا ہی ہوگا تو پھر ایسی سچویشنیں ہونی جیسے ابھی میں نے بولی ہیں، جیسی ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، پھر یہ سچویشنیں پیش آنی ہیں۔ اور اس کو دین کا بھی علم ہوگا، اللہ کا حکم اسے پتہ ہوگا، نبی کی سنتوں کے بارے میں اسے علم ہوگا، نبی کی سنت اس کی زندگی میں ہوئیں گی، اور اس کو ماں باپ نے تربیت کی ہوگی کہ بیٹا یہ نہیں کرنا ہے، بیٹا حرام کام کی طرف نہیں جانا ہے، بیٹا ناجائز نہیں کمانا ہے، بیٹا اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، بیٹا نبی کی سنتیں نہیں چھوڑنی ہے، نبی سے محبت کرنی ہے، نبی کی زندگی کو جو اپنائے گا، نبی کے طریقے پر جو چلے گا وہ کامیاب ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک مختصر ہے، بیٹا کبھی زندگی میں حرام نہ کرنا، ناجائز نہ کرنا، کسی کا دل نہ دکھانا، کسی سے غلط بات نہ کرنا، کوئی ایسی بات نہ کہنا کہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے، بیٹا کبھی اپنی زندگی میں ایسا وقت نہ لانا کہ کوئی تم سے ناراض ہو، کوئی تم پر غصہ ہو، کوئی تم سے ایسی ناراضگی کرے کہ تمہیں دیکھنا پسند نہ کرے، تم سے بولنا پسند نہ کرے، کوئی ایسا ناجائز کام نہ کرنا، کوئی ایسا حرام کام نہ کرنا جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو، جس سے ہمارے نبی ناراض ہو، جو اللہ کے حکم نہیں ہیں، جو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان کاموں کو کبھی نہ کرنا جن سے شیطان خوش ہوتا ہو۔ جب اس کو یہ تربیتیں کی جائیں گی، جب اس کو یہ بتایا جائے گا، جب اس کو یہ علم سکھایا جائے گا، جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتایا جائے گا، ماں باپ کی اہمیت اسے بتائی جائے گی، اللہ کے نبی کی زندگی اس کو سنائی جائے گی، پھر دیکھو اس کا دل کیسا ہوتا ہے، پھر دنیا کی کتنی بڑی ڈگری حاصل کر لے یا کتنا ہی بڑا انسان بن جا، دنیا اور دین کے اعتبار سے
پھر اللہ کی قسم اس کو یہ گمان ہوگا، اگر اس کی اچھی تربیت ہوئی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر اور نبی کی سنت اس کی زندگی میں ہے، تو وہ پھر یہ گمان کرے گا کہ میں کوئی ایسا الفاظ نہ بولوں جس سے میرے ماں باپ کو تکلیف ہو، میں کوئی ایسی بات نہ کہوں جس سے میرے ماں باپ کو تکلیف ہو، میں کوئی ایسے جملے نہ نکالوں جس سے میرے ماں باپ کو تکلیف ہو، کوئی ایسا کام مجھ سے نہ ہو جائے کہ میرے ماں باپ کو اس سے تکلیف پہنچے، میرے ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، وہ پھر یہ سوچے گا کہ میں کوئی بھی ایسا کام نہ کروں کہ جس کے ذریعے میرے ماں باپ مجھ پر ناراضگی دکھائیں، مجھ سے روٹھ جائیں، مجھ سے ناراض ہو جائیں، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، جو میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، جو میرے نبی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ پھر وہ ان باتوں کے بارے میں سوچے گا، ان باتوں کو فیل کرے گا، پھر دیکھو وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا، وہ اپنی بھی زندگی بنائے گا، اپنی بیوی کی بھی زندگی بنائے گا، اپنی اولاد کی بھی زندگی بنائے گا، اور ایمان والوں کے ایمانوں کو بھی تازہ کرے گا، اور ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے گا، اس کے رویے کو دیکھ کر لوگ خوش ہوئیں گے، لوگوں کو اس سے محبت ہوئے گی، اور اس کے اس اخلاص کو دیکھ کر، اس اخلاق کو دیکھ کر، اس پیار محبت کو دیکھ کر وہ ایک ایسی عبرت حاصل کریں گے کہ یہ ایمان والے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے، یہ ہوتے ہیں ماں باپ کے فرما بردار، یہ ہوتے ہیں اپنے اللہ کے فرما بردار، یہ ہوتے ہیں عاشق رسول۔ ایسے بندے ہوتے ہیں ایمان والے جن کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، جن کو یہ ڈر ہوتا ہے کہیں نبی ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، جن کو یہ ڈر ہوتا ہے کہیں میرے ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، جن کو یہ ڈر ہوتا ہے کہیں اللہ کے بندے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ ہاں، اللہ کہتا ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم کو چاہیے کہ ہمیں اپنی اولاد کو کس طریقے کی تربیت کرنی ہے، کس طریقے سے ان کو بتانا ہے، کس زندگی کے بارے میں انہیں سمجھانا ہے۔ اللہ کے حکم ان کو بتاؤ، نبی کے طریقے ان کو بتاؤ، اور ان کو لوگوں کے حقوق کے بارے میں بتاؤ، اللہ کے حکم کے بارے میں بتاؤ۔ اب ہمیں علم ہے نہیں، ہم کہاں سے بتائیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم کیسے بتائیں، کیا بتائیں، کس طریقے سے کریں؟ ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کیسے بتائیں۔ آپ کو تو علم ہی نہیں ہے، آپ کو تو ایسی باتیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلے آپ خود نیک بنیں، خود سچے بنیں، اچھے بنیں، اللہ کے فرما بردار بنیں، اللہ سے محبت کرنے والے بنیں، عاشق رسول بنیں۔ ہاں، رسول کے عاشق بنیں، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بنیں۔ پھر دیکھو ہماری زندگیوں میں کیسا سکون آتا ہے، کیسا پیار آتا ہے۔ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو یہ اثرات ہمارے گھر پہ بھی پڑیں گے، ہماری اولادوں پر پڑیں گے، ہاں، ہماری نسلوں پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ اللہ کو راضی کریں اور اپنی اولادوں سے بھی پیار کے ساتھ کہیں، پیار کے ساتھ نمازوں کے بارے میں کہیں، ان کو جھوٹ اور سچ کے بارے میں بتائیں، حرام اور حلال کے بارے میں بتائیں، ان کو اچھی تربیت کریں۔ اور ہر انسان جانتا ہے کہ اچھی تربیت کیا ہوتی ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ غلط طریقے سے کیسے کمایا جاتا ہے اور جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کیسے کمایا جا سکتا ہے۔ ہاں، وہ بات ہے نا کہ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، ورنہ کس کو کیا پتہ نہیں ہے، کس کو اپنی عزت کی پتہ نہیں ہے اور کس کو اپنی بے عزتی کی، اپنی ذلت کی پتہ نہیں ہے۔ انسان کو یہ تو علم ہے کہ اب میری بے عزتی ہوئی ہے یا عزت ہوئی ہے، انسان کو یہ تو پتہ ہے، تو انسان کو یہ کیسے نہیں پتہ ہو سکتی ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ انسان کو یہ تو پتہ ہے کہ یہاں میری برائیاں ہوئی ہیں، میری عزت کی دھجیاں اڑی ہیں، مجھے ذلیل کیا گیا ہے، اور انسان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں میری تعریف ہوئی ہے، مجھے عزت دی گئی ہے، یہاں مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو انسان کو یہ کیسے پتہ نہیں ہو سکتا کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ حلال طریقے سے کمانے والا مال ایسے کمایا جاتا ہے اور حلال طریقے سے کمانے والا مال ایسے کمایا جاتا ہے۔ ہاں، اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں حلال کی طرف آنا پڑے گا، ہمیں صحیح کی طرف آنا پڑے گا، ہمیں اچھے کی طرف آنا پڑے گا۔ اور یوں نہیں کہنا چاہیے، میں پھر کہتا ہوں کہ لوگ یہ نہیں کہے کریں کہ جب اللہ ہدایت دے گا ہم تب کریں گے، اللہ ہدایت دے گا تو انشاءاللہ نمازیں بھی شروع کریں گے، اللہ ہدایت دے گا تو ہم نیک کام بھی کریں گے۔ یوں بالکل نہ کہو، ہاں، اللہ ہدایت نہیں دے گا، اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے۔ میرے بھائیو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں علم کہاں سے ملتا ہے، کون ہمیں بتانے آتا ہے؟ ہمیں اتنا علم نہیں ہے کہ ہم بات کریں،
تو میرے بھائیوں یہ جو ہم نے باتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ اسی لیے کیا ہے کہ ہم ایمان والے اپنے ایمانوں کو کیسے تازہ کریں، اپنے ایمانوں کو کیسے بنائیں، ہم باتوں کو کہاں سے سنیں، کیسے سمجھیں، کیا حق ہے اور کیا سچ ہے، کیا صحیح اور کیا غلط ہے، کیسے پہچان کریں۔ اس لیے ہم نے یہ باتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس لیے ہم ویڈیو بناتے ہیں۔ گھر گھر جا کر تو کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی سننا پسند کرتا ہے، کوئی سننا نہیں پسند کرتا، کوئی ماننا پسند کرتا ہے، کوئی ماننا نہیں پسند کرتا۔ جس طریقے سے ایک سبزی والا سبزی بیچتا ہے، ایک پھل والا پھل بیچتا ہے، کیا بازار سے ہر انسان گزرنے والا اس کے پھل خریدتا ہے؟ کیا بازار سے یا گھروں سے ہر گزرنے والا اس کی سبزی خریدتا ہے؟ نہیں خریدتا۔ جس کو ضرورت ہوتی ہے وہی خریدتا ہے۔ حالانکہ پھل کوئی بری چیز ہے، سبزی کوئی بری چیز ہے، حاجت کی چیز ہے، کام کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ اسی کے ذریعے یہ انسان کا شریر طاقت پاتا ہے، اسی کے ذریعے انسان زندہ رہتا ہے۔ اگر رزق نہ ہو، اگر کھانا پینا نہ ہو تو انسان تو 2-4 دن میں ہی نکل لے گا، 2-4 دن میں خیر بات کہہ دے گا۔ اسی طریقے سے اس خاص چیز، اس مین چیز کو جب انسان نہیں لے رہا ہے، جب ہر انسان نہیں خرید رہا ہے تو ہر بات کو ہر انسان کیسے سنے گا، ہر بات کو ہر انسان کیسے مانے گا؟ ہمارا کہنے کا کام ہے اور ہم اسی لیے یہاں بتاتے رہتے ہیں کہ میرے بھائیو اللہ کو پہچانو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو۔ جو مانے گا ٹھیک ہے، نہیں مانے گا تو ٹھیک ہے، وہ اپنا ہی کچھ بگاڑے گا۔ اللہ کا کیا بگاڑے گا؟ اپنا ہی کچھ بگاڑے گا، اپنا ہی کچھ کھوئے گا۔ ہاں میرے بھائیو، ہم کو چاہیے، ہمیں نیک بننا چاہیے، ہمیں اچھا بننا چاہیے، ہمیں سچا بننا چاہیے، ہمیں اللہ کو پہچاننا چاہیے، ہمیں اللہ کے حکموں کو پورا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بتانی چاہیے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے محبت کرتے ہوئے اپنی زندگی بتانی چاہیے۔ ہاں تب دیکھو زندگی میں کیسا سکون آتا ہے، کیسا اطمینان آتا ہے۔ آج ماں باپ کو کیا پتہ نہیں ہے، آج کیا پتہ نہیں ہے ماں باپ کو کہ ہمارا بچہ کس حرام کام کی طرف جا رہا ہے؟ آج ماں باپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بچہ حرام کام کر رہا ہے، غلط سنگت اختیار کر رہا ہے، غلط رویہ اختیار کر رہا ہے، غلط جگہ اپنا وقت گزار رہا ہے۔ اس کی باتیں اب پہلے جیسی درست نہیں ہیں، اس کی نیت پہلے جیسی درست نہیں ہے۔ ہاں اس کا حلیہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں ماں باپ، لیکن کیوں نہیں کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ اگر نہیں کہو گے، نہیں سمجھاؤ گے تو وہ بھی ایک بڑی مصیبت میں پڑنے والے ہیں اور آپ بھی ایک بڑی مصیبت میں پڑنے والے ہیں۔ وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے، آپ کی اولاد ہے، وہ اس غلط کام کی طرف چل رہا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو نا تو اپنی اولادوں کو اس آگ سے بچاؤ جو اللہ نے اپنے نافرمانی کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ کل انہی کے ذریعے ہماری پکڑ نہ ہو جائے اور ہمارے ذریعے ان کی پکڑ نہ ہو جائے۔ ایسے کام کرو۔ آج ماں باپ کو کیا پتہ نہیں ہے، آج ماں باپ کو کیا پتہ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ اچھا کام کر رہا ہے یا برا کام کر رہا ہے؟ ماں باپ کو بھی سب پتہ ہے، بھائیوں کو بھی سب پتہ ہے، بہنوں کو بھی سب پتہ ہے۔ بس یہ جو دل پھٹے پڑے ہیں، بگڑے پڑے ہیں، ٹوٹے پڑے ہیں، ان کو کوئی منانے والے ہی نہیں ہے، ان سے کوئی محبت ہی کرنے والا نہیں ہے، آپس میں محبت کرنے والے ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کی قسم، اگر گھروں میں سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، پیار چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ ایک شخص آیا، میرے بھائیوں تھوڑا غور دو اس بات پر جو امی کہنے لگا ہوں، تھوڑا دھیان سے سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، ایک شخص آیا غیر ایمان والا، اس نے آ کر آپ کو تلوار لگا دی اور آپ ایک دم اٹھے تو آپ سے کہنے لگا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے کہا اللہ، آپ نے کہا اللہ۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گری، آپ نے اٹھائی اور پھر اس پہ تان دی اور اس سے کہا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا، کیونکہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، مجھے تو ہی بچائے گا۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کلمہ پڑھتے ہو؟ کہ نہیں پڑھتا، کہ جاؤ معاف کیا۔ کلمہ پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتا، کہ جاؤ معاف کیا۔ اللہ کی قسم ان عادتوں کو دیکھ کر، ان معاف کرنے کی عادتوں کو دیکھ کر، اس محبت کو دیکھ کر، ہمارے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، کتنے لوگوں نے اللہ سے محبت کی ہے، اللہ کے نبی سے محبت کی ہے، اسلام قبول کیا ہے۔ اخلاق کی بدولت، پیار کی بدولت، اخلاق کی بدولت، پیار کی بدولت، محبت کی بدولت سب کو معاف کرنا سیکھو۔ یہ تو ہمارے بھائی بہن ہیں، بھائی بہن ہیں، یہ تو ہمارے ماں باپ ہیں، یہ تو ہماری اولاد ہیں، یہ تو ہماری بیوی ہے۔ کس سے بات بگاڑیں، کس سے بات بگاڑتے ہو؟ میرے بھائیوں معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ ارے وہ تو غیر ہیں،
ان کو بھی معاف کرو، اور یہ تو اپنے ہیں، ان کو تو بہت جلدی معاف کرو۔ اگر کوئی تم سے غلط کام ہو جائے تو معافی میں دیر نہ کرو، اگر کوئی تم سے معافی مانگنا ہے تو اسے معاف کرنے میں بھی دیر نہ کرو۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو معاف کرنا سیکھو۔ ہاں، بات کسی سے بند ہے، آپ اس سے بات کرو، چل میری غلطی معاف کر دے۔ اللہ کی قسم وہ پیار بڑھے گا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، معاف کرنا سیکھو، پیار کرنا سیکھو، کسی سے ناراض نہ رہو۔ ارے بڑی مختصر زندگی ہے، کسی سے ناراض نہ رہو، محبت کرو، محبت۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تم ایک دریا میں ہاتھ ڈالو اور اسے باہر نکالو اور اس پر دیکھو کہ انگلیوں پر پانی کی کتنی مقدار ہے کہ یہ جو پانی کی مقدار ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ اتنی زندگی ہے دنیا کی کہ جتنی مقدار ہے، اور وہ آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی بڑی لامحدود زندگی ہے۔ ہاں، ہمیں وہاں جانا ہے، یہ بڑی مختصر ہے۔ میرے نبی نے کہا بڑی مختصر زندگی، اتنی سی ہے یہ جتنی انگلیوں پر مقدار ہے۔ ارے ہم تو ایک گلاس میں اگر ہاتھ ڈالیں، ایک گلاس میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالیں تو اس گلاس میں کوئی فرق نہ پڑے پانی کا، ہاں کوئی فرق نہ پڑے۔ وہ دریا، وہ پانی، وہ دیکھو تو صحیح، یہ مختصر سی زندگی، اس میں ناراضگیاں، لڑائیاں، تکلیفیں، دکھ، غم، پریشانیاں، اتنی پرابلم، اس کی ٹینشن، اس کی ٹینشن، کام کی ٹینشن، ماں باپ کی ٹینشن، بیوی بچوں کی ٹینشن، اس کی ناراضگی، اس کی ناراضگی، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑنا، یہ کیسی زندگی ہے؟ ارے چھوڑو ان دکھ غموں کو، چھوڑو ان باتوں کو کہ کسی سے ناراض ہو کر بھی کیا جینا۔ معاف کرنا سیکھو، محبت دینا سیکھو، محبت بانٹنا سیکھو۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔